اچھا جی، ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ انتخابات ملتوی ہونے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ کل سنایا جائے گا۔ وقت کا نہیں بتایا گیا، یہی کہا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کیا کچھ ہوا ہے آج کی کارروائی میں، لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ کل کیا ہو سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کا پیغام ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، مل کر معاملات کا سیاسی حل نکالیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی وجوہات بھی دیکھیں گے، آپ کو اس حوالے سے وضاحت دینا ہوگی۔ ترقیاتی بجٹ کی کافی رقم خرچ ہو چکی ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا چیف جسٹس کو عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، الیکشن میں بدمزگی ہوئی تو ملبہ عدالت پہ آئے گا۔ ادھر آپ کو روکوں گی، اعظم نذیر تارڑ صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں۔ جمال خان اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دو معزز بردرز ججز جن کا میں اوپر تذکرہ کر چلا تھا، یعنی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس اظہر بن اللہ صاحب کی رائے سے متفق ہیں، اور ہماری رائے میں بھی یہ درخواستیں مسترد ہیں کیونکہ یہ پولیٹیکل کویسچنز ہیں، یہ مفاد عامہ اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کا کیس اس وقت موجودہ شکل میں نہیں ہے، اور کیونکہ انہی کیسز کی بابت دونوں ہائی کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہے، تو جوڈیشل پروپرائٹی اور جو عدالتی پریکٹسز ہیں وہ بھی اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان درخواستوں کو خارج کیا جائے، تو انہوں نے بھی وہ درخواستیں خارج کر دی۔ جناب اسپیکر، فیصلہ اناؤنس ہونے کے میرے خیال میں 30 منٹ کے اندر اندر میں نے اور اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب شہزاد عطا الہی صاحب نے یہ موقف اپنایا اور یہ بات کی نیشنل میڈیا کے سامنے کہ یہ کیس جو ہیں یہ 4 کے مقابلے میں بلکہ 3 کے مقابلے میں 4 اکثریتی ججز کی رائے سے ڈسمس ہو گئے۔ اس پہ کچھ تبصرہ نگاروں نے تبصرے کیے، یہ بات بھی کی گئی کہ جی یہ 2 جج پہلے حصے میں اور 2 بعد میں ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن پھر سب نے دیکھا کہ جب تفصیلی فیصلے آئے جج صاحبان کے تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ جو سو موٹو کیس نمبر 1 آف 2023 تھا وہ 3 کے بجائے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلوں سے انہوں نے ڈسمس فرما دیا۔ اب اسی کی بنیاد کے اوپر جب الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ملک میں جاری سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد، جن میں دونوں صوبائی حکومتیں، وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وزارت دفاع کے زیر انتظام کام کرنے والی سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور وزارت خزانہ سے انہوں نے جب رقوم کی فراہمی کے بارے میں تسلی بخش جوابات آنے کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا کہ ان حالات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 اور آئین کے آرٹیکل 224 کو سامنے رکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی لینڈ مارک ججمنٹ ورکرز پارٹی جو کہ 2012 میں جاری کیا گیا فیصلہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ایکٹ کی مختلف شقوں پہ انحصار کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے شیڈیول واپس لے کے 8 اکتوبر کی ڈیٹ کا اعلان کیا۔ یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا گیا، لیکن حیرانگی کی بات کہ بجائے 9 رکنی بینچ، یا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے جس میں وہ 2 معزز جج صاحبان نہیں ہوں جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ اس سے ریکیوز کر لیا، یعنی وہ اس کیس سے علیحدہ ہو گئے تھے اور اس کی وجوہات تھی، بجائے وہ معاملہ لارجر بینچ یا فل کورٹ کے سامنے رکھنے کے،
چیف جسٹس صاحب نے اپنی صوابدید میں دوبارہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس میں تشکیل دے دیا۔ اس 5 رکنی بینچ میں بھی جناب نے دیکھا کہ جب بات ہوئی تو اس بینچ کے معزز رکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عوان صاحب کی اس دلیل کے اوپر وضاحت سے کہا کہ جو پچھلی پروسیڈنگز تھی ان میں یہ معاملہ 3 کے بدلے 4 جج صاحبان کی اکثریتی رائے کی وجہ سے خارج تصور کیا گیا، لیکن حیران کن طور پہ پروسیڈنگز کو جاری رکھا گیا، کیونکہ جب ایک معاملہ 7 رکنی بینچ نے خارج کر دیا ہو تو پھر اس کو دوبارہ ری اوپن کرنا، اور وہ بھی 5 رکنی بینچ میں، یہ جوڈیشل پریسیڈنٹس یا کورٹ پریکٹسز کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اسی اثناء میں سینئر موسٹ جج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 15 مارچ کو ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا وہ بھی سنایا، اور اس میں انہوں نے ایک 3 رکنی بینچ میں یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو مقدمات آتے ہیں، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہیں، ان میں سو موٹو کیسز جنہیں ہم آز خود نوٹس کے کیسز بھی کہتے ہیں، ان کی سماعت کے بارے میں بہت زیادہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور وہ آراء ظاہر ہے پچھلے کیس میں 4 جج صاحبان نے ان کا اظہار بھی کیا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب آخری فل کورٹ میٹنگ کی، جس کے بعد کہ دوبارہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، اس میٹنگ میں یہ سارے معاملات آئے کہ جس طرح سے از خود نوٹس کیسز کا مذاق بنایا گیا مختلف ادوار میں، اور خاص طور پہ جو اس سے فوری پہلے دور تھا جسٹس حاکم نثار صاحب کی سربراہی میں، جہاں جگہ جگہ پہ اور روز 4 5 مقدمات پہ سو موٹو نوٹس لیے جاتے تھے از خود، اور عدالت بھری ہوتی تھی، ملک بھر کی بیوروکریسی اور سیاستدانوں کو اور اداروں کے سربراہوں کو کھڑا کر کے سارا دن ان کے امتحان لیے جاتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ ہی اب ہاسپٹل کی ایم ایس ہے، سپریم کورٹ ہی جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، سپریم کورٹ ہی چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ہے، سپریم کورٹ ہی سیکٹری ایجوکیشن ہے، سپریم کورٹ ہی ڈسٹرکٹ زراعت آفیسر ہے، تو وہ سارا رول جو تھا وہ سپریم کورٹ نے ایزیوم کر لیا ہوا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں جناب اسپیکر فل کورٹ میں یہ بات طے ہوئی کہ آرٹیکل 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے اس کو سٹرکچر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی فل کورٹ رولز فریم کرے، لیکن انفارچونیٹلی 4.5 سال گزرنے کے باوجود بھی دوبارہ فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے فیصلہ صادر کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک فل کورٹ یہ رولز نہیں بناتی اور یہ جو ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ کس معاملے میں فل کورٹ ٹیک اپ کرنا، کس معاملے میں از خود نوٹس لینا ہے، کس میں نہیں لینا، آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ اختیار استعمال کرے گی، تو اس پہ ہمیں کلیئرٹی آنی چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے ہدایت کی رجسٹرار آفس کو کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں آرٹیکل 184(3) کے از خود نوٹس کے، انہیں کارروائی کے لیے عدالت کے سامنے پیش نہ کیا جائے، انہیں بینچز کے سامنے نہ لگایا جائے۔ اس کے باوجود موجودہ یہ مقدمہ ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 5 آف 2023، یہ اس کی کاز لسٹ جاری ہوئی۔ جب یہ معاملہ عدالت میں آیا تو بینچ کے ایک معزز رکن جسٹس امین الدین خان صاحب نے بھری عدالت میں کہا کہ میں اس ججمنٹ میں دیے گئے فیصلے کی وجہ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیڈنگز ڈراپ کر دی جائیں، روک دی جائیں، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا۔ اسی روز 4 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ پھر دوبارہ کسی اور جج صاحب کو درخواست کی جاتی، اور اس وقت تک مطالبہ بھی آ چکا تھا کہ اس معاملے میں بھی کیونکہ ابہام ہے تو آپ 2 جج صاحبان کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے علاوہ ایک پوری عدالت بٹھائیں، اور یہ اس اہم قومی معاملے پہ اور جو کہ ایک آئینی رخ بھی رکھتا ہے،
اس کے اوپر ججمنٹ دے. لیکن طرفہ تماشا یہ ہوا کہ 4 رکنی بینچ جب بیٹھا تو اس میں پھر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا. جب انہیں تسلی بخش جواب نہیں ملا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کل پھر اپنا فیصلہ لکھا تھا لیکن میرے فیصلے کو آرڈر آف دا ڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا, میری رائے سامنے نہیں رکھی گئی, تو دوبارہ انہوں نے بھی بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانی شہری کہ پروسیڈنگز کو غیر جانبدار, پروسیڈنگز کو شفاف, پروسیڈنگز کو منصفانہ رکھنے کے لیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنے والے اصول کو لاگو کرتے ہوئے ایک ایسا بینچ تشکیل دیا جاتا جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا, اور وہ اسی صورت ممکن تھا کہ ماسوائے ان 2 جج صاحبان کے فل کورٹ دوبارہ بٹھا دی جاتی. لیکن حیران کن طور پہ ایک بار پھر 3 رکنی بینچ نے پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کر دی. اب اس بینچ کے اوپر آج بھی یہ بات عدالت میں بھی ہوئی ہے, حکمران سیاسی اتحاد کے سربراہان کی ایک تفصیلی مشاورت ہوئی اور اس مشاورت کے بعد بروز ہفتہ یعنی کہ پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے جو عدالتی کارروائی ہو چکی ہے اور اس پہ بھی انہوں نے گفتگو کی, اور وزیر اعظم شہباز شریف غالباً اس وقت بات کر رہے ہیں. کیا شروع کر دی انہوں نے بات؟ ابھی ویسے کچھ ابھی اذان ہو رہی ہے, اذان کے وقفے کے بعد یہ کارروائی آگے بڑھے گی. اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کے اپنے اجلاس سے شہباز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا. ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی تھی کہ نون لیگی ایم این ایس جو ہیں وہ لاہور یا کسی اور اپنے شہر اب نہیں اپنے حلقوں میں واپس جائیں, یہاں پر ہی اسلام آباد میں رہیں. اور یہ بھی انہوں نے اوبیسلی سابقہ حکومت کو, عمران خان کو پرٹیکولرلی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگ چین کے بارے میں جو باتیں کیا کرتے تھے نجی محفلوں میں اگر بتا دیں تو طوفان آ جائے اور مشکل وقت آتے ہیں. سرٹنلی یہ کٹھن وقت ہے, مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو ابھی آپ سن رہے تھے, وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا, اب ذرا اعظم نذیر تارڑ صاحب پہ آ جائیں, کہ ہم جو ہیں شروع دن سے فل کورٹ چاہتے ہیں اور اس بات پر انہوں نے بارہا زور دیا کہ ہم نے پہلے دن سے یہ اصرار کیا, یہ مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں اس معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے. ہماری درخواست کو مسترد کر دیا گیا. 2 ججز پر مشتمل بینچ دیا گیا جو پہلے اعتراض کے بعد خود کو کیس سے الگ کر چکے تھے. ابھی ان کی گفتگو جاری ہی تھی کہ ابھی اذان کا وقفہ آیا ہے, اس کے بعد اب لیٹس سی کہ whether he continues or somebody else comes and expresses him or herself. So ابھی قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی بھی جاری ہے. صبح ایک انتہائی اہم سماعت ہوتی رہی سپریم کورٹ میں, جس میں بھی بڑے دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا عرفان قادر صاحب اور چیف جسٹس کے درمیان. وہ بھی آپ نے جیو نیوز پر دیکھے ہی ہوں گے, رپورٹ ہوتا رہا ہے معاملہ سارا دن. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی درخواست پر یہ جو کیس ہے وہ اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور کل کیس سنا دیا جائے گا. اچھا جی, چیف جسٹس نے کہا کہ وجوہات بتائیں کیوں جسٹس اچھا جی, مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی انتظامی اختیارات پر آپ کو جواب دہ ہوں. آپ مجھے نہیں لیکن قوم کو جواب دہ ضرور ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر نے کہا جوڈیشل آرڈر پر جواب دہ ہوں لیکن انتظامی آرڈر پر نہیں. چیف جسٹس نے یہ جواب دیا. پھر سے بات کر رہے ہیں, چلیں لیٹس ٹیک یو دیئر. تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں, یعنی کہ تقریباً نصف سپریم کورٹ جو ہے وہ اس رائے کا اظہار کر چکی کہ از خود نوٹس کیسز جو ہیں یا جو اوریجنل جورسڈکشن کے کیسز ہیں اس میں جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے کچھ سیٹلڈ پیرامیٹرز ہونے چاہیے, اور ایسے معاملات میں بینچز کی تشکیل یا کیسز کی جو فکسنگ ہے وہ فرد واحد کا اختیار ہو یا نہ ہو, اور اس میں کیا میکنزم اپنایا جائے, اس کے بارے میں بھی ایک جوڈیشل فیصلہ بھی آ گیا جس کو انفارچونیٹلی ایک ایگزیکٹو آرڈر سرکولر کے ذریعے کہا گیا کہ یہ لاگو نہیں ہوتا.
اس پہ بھی ہماری لیگل فرٹرنٹی سے بھی بہت ساری آوازیں آئیں. تو ان حالات میں نہ صرف یہ مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیونکہ آخری عدالت ہے اور ملک کی موقر ترین عدالت ہے, آئین میں اس کو ایک اہم کردار سونپا گیا ہے, تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے نظر آئیں کہ وہ امپارشل ہیں, نظر آئیں کہ وہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہیں. یہ ضروری ہے کہ ان میں شفافیت لائی جائے, یہ ضروری ہے کہ وہ پورے کورٹ کی اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتی ہو جو ورکنگ ہے سپریم کورٹ کی, اور اس پہ بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ جو 3 رکنی بینچ ہے, باوجود کہ وہ آلریڈی اپنا ایک ویو بھی ایکسپریس کر چکے ہیں, کچھ چین آف ایونٹس ایسے آئے وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہیں, تو ان پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور ایک مؤدبانہ اپیل کی گئی, مطالبہ کیا گیا کہ اس معاملے کو اگر آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں 4-3 کا فیصلہ آنے کے باوجود, تو اس کے لیے آپ اپنی پہلے فل کورٹ میٹنگ کریں, وہاں پہ اس کے پیرامیٹرز طے کریں اور اس کے بعد ایک ایسا بینچ تشکیل دیں جو سب کو قابل قبول ہو. ورنہ یہ کہا گیا کہ پریزنٹ سرکمسٹانسز میں جب 4-3 سے ایک فیصلہ آ چکا ہے, یہ پروسیڈنگز ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے قابل سماعت نہیں ہیں, تو یہ پروسیڈنگز ڈراپ کر دی جائیں. آج صبح جب دوبارہ ہیئرنگ شروع ہوئی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندہ وکلاء صاحبان جناب فاروق نائک صاحب, جناب اکرم شیخ صاحب اور جناب کامران مرتضیٰ صاحب جب پیش ہوئے, تو ناراضگی کا اظہار ہوا کہ آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا اور اعلامیے جاری کیے اور آپ پھر کیوں ہیں. انہوں نے وضاحت دی, انہوں نے کہا جی ہمیں بینچ پہ تحفظات ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کی جن کی ہم وکیل ہیں, جن کے نمائندے ہیں. ہمارے تحفظات کے ہوتے ہوئے پروسیڈ کرنے سے پہلے آپ ہماری بات سنیں اور ہم وہ چیزیں ان رائٹنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر 6 روز سے درخواست دی ہے سیاسی جماعتوں نے کہ ہم اس مقدمے کے ضروری فریق ہیں, ہمیں سنا جائے. فریق نہیں بنایا جا رہا تھا. پچھلی پروسیڈنگز میں یہ فریق تھے, پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں کہ اس دفعہ انہیں فریق بنانا مناسب نہیں سمجھا جا رہا تھا. انہیں پھر کہا گیا کہ آپ پہلے تحریری طور پہ لے کے آئیں کہ جی ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا. اس کی وضاحت ہمارے وکلاء نے وہاں پہ کی اور انہوں نے کہا کہ جی بات جتنی ہے تحریری تب دیں جب یہ بات لکھی گئی ہو. ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ تحفظات ہیں اور ہمارے تحفظات دور ہونے تک یہ کویسچن آف مینٹینیبلٹی سے متعلقہ ہیں, وہ دور کیے جائیں. اس تک آپ یہ مؤخر کریں. وہ بات بھی انسنی ہو گئی. سر آنریبل پرائم منسٹر صاحب, ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو آنریبل لا منسٹر فرما رہے ہیں وہ میٹنگ میں نے تمام جو زعماء ہیں اس حکومت کے پولیٹیکل پارٹیز کے اور درجہ بدرجہ ان کے جو ماہر قانون ہیں ان کی میٹنگ میں نے چیئر کی تھی بطور پریزیڈنٹ پاکستان PMLN. اور یہ بات جو لا منسٹر فرما رہے ہیں یہ بالکل 100% درست ہے کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے گا. بائیکاٹ کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جج آنریبل جج اعجاز الاحسن ہیں وہ خود ریکیوز کر چکے ہیں. تو یہ بات جو ابھی لا منسٹر نے فرمائی ہے یہ بالکل 100% درست ہے. and I am here to fully endorse what is saying in this behalf. شکریہ جی آپ کا. تھینک یو پرائم منسٹر. جی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. جناب وزیر اعظم, تو جناب اسپیکر ایسے حالات میں پھر آج اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عوان صاحب نے بھی عدالت کے سامنے 2 گھنٹے اپنی معروضات پیش کی. انہوں نے حد الوسع کوشش کی کہ ادارے کی تکریم, ادارے کے تقدس, ادارے کے عزت کے لیے, ادارے کے وقار کے لیے ایسا رستہ اختیار کیا جائے
جو کہ پوری قوم کو قابل قبول ہو اور جس پہ بعد میں ادارے پہ انگلیاں نہ اٹھیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس موقر ترین ادارے نے کب کب آئین اور قانون کی پامالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، کب کب جب یہ ملک کی تقدیر لکھ سکتے تھے انہوں نے اپنے قلم کے ساتھ سیاہ تحریر کی، سیاہ ہسٹری لکھی۔ یہ وہی ادارہ ہے جہاں پہ 3 ماہ مانگنے گیا تھا ایک آمر اور اسے 3 سال بلکہ 9 سال دے دیے گئے۔ تو آج تاریخ لکھنے کا دن ہے اور ادارے اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کرواتے ہیں، ادارے اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ جب ادارے کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ادارے کے معزز موقر جج صاحبان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، اس طرح سے ہے، ان آوازوں کو نظر انداز کر کے، ان آوازوں کو دبا کے، ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر کے عجلت میں اگر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا تو تاریخ ایک بار پھر اس فیصلے کو کالے صفوں پہ لکھے گی، سنہرے حروف میں نہیں لکھے گی۔ اٹارنی جنرل نے دست بدستہ آج پھر یہ عرض کیا کہ جناب چیف جسٹس اس کا ایک اور حل بھی ہے۔ 9 رکنی بینچ میں مختلف آراء آئیں، 2 جج صاحبان نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، 3 جج صاحبان نے ایک حکم جاری کر دیا، 4 نے اکثریتی فیصلے سے خارج کر دی درخواستیں۔ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ 6 معزز صاحبان 15 کی سپریم کورٹ میں ایسے ہیں جو اس کا حصہ نہیں تھے، آپ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں، یہ معاملہ انہیں بھجوا دیں۔ یہ ایک اہم کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے، یہ کورٹ کی پریکٹس کے حوالے سے بھی ضروری ہے، اور یہ آپ کا جو اقدام ہے یہ ادارے کو تقویت دے گا، آپ کے فیصلے میں شفافیت لائے گا، رول آف لاء کے لیے آئین کی بالادستی کا باعث بنے گا۔ لیکن ان کے اس آرگومنٹ پہ بھی خاطر خواہ کسی قسم کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو اب خبر آئی ہے جی کہ پروسیڈنگز جو ہیں انہوں نے کنکلوڈ کر لی، یعنی کہ جو سیاسی جماعتوں کے وکلاء ہیں انہیں کہہ دیا گیا آپ لکھ کے دے دیں۔ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کے جو جوابات ہیں وہ سیلڈ انویلپ میں آ گئے ہیں اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے 3 رکنی بینچ کی طرف سے، اور وہ شاید کل سنایا جائے گا۔ میں یہ بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اس ایوان سے شیئر کر رہا ہوں کہ اتنے حساس، اتنے اہم قومی اور آئینی معاملے کو اس عجلت میں اور ادارے میں بیٹھے ہوئے دیگر معزز جج صاحبان کے فیصلوں اور ان کی آراء کو پس پش ڈال کے اگر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو یقین مانیے جناب چیف جسٹس یہ ایک متنازع فیصلہ رہے گا۔ ایسے فیصلوں کو قوم کی حمایت نہیں ملتی۔ آپ نے آج بھی اٹھتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے، مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکال لیں، خود کوئی ایسا حل نکال لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں آپ سے دست بدستہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے اپنا گھر تو درست فرمائیے۔ آپ کے گھر میں تقسیم ہے، آپ کے اپنے گھر سے ڈائسینٹنگ اوپینینز آ رہی ہیں، وہ مضبوط کرتی ہیں ادارے کو، لیکن ڈائسینٹ کو سن کے پھر اس کا حل بھی نکالتے ہیں۔ آپ سے فل کورٹ میٹنگ مانگی جا رہی ہے، خدا را فل کورٹ میٹنگ دیں، چیزوں کو سٹریم لائن کریں۔ اس ان ایکشن کی وجہ سے جناب اسپیکر اس موقر ایوان نے آئین پاکستان میں دیے گئے اپنے مینڈیٹ کو ایکسرسائز کیا اور آرٹیکل 191 آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ پاس کیا 2023 کا۔ ایوان بالا نے بھی اس بل کو پاس کر دیا۔ پچھلے 4 روز سے صدر مملکت اس بل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ 7 شکوں کا بل ہے اور میں نے پہلے بھی یہاں پہ عرض کیا تھا کہ وہ ایک پرانا مطالبہ ہے لیگل فرٹرنٹی کا بھی، اور اب تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں آئیں اور قوم بھی دیکھ رہی ہے آپ کی طرف۔ تو صدر صاحب سے میری یہ استدعا ہوگی، یہ گزارش ہوگی کہ صدر مملکت ریاست کے سربراہ بنے
پولیٹیکل پارٹی کے ورکر رہنا چھوڑ دیں. آپ کا منصب آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا, اور اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتی, صرف اس لیے کہ یہ آئینی بحران اور ڈیپ ہو, یہ اور گہرا ہو. اور آج جو سپریم کورٹ کے باہر ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے اور ایک صاحب وہاں پہ 2 جھنڈوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں روز, وہ بھاشن دیتے ہیں قوم کو کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے, یہ آئین سے روگردانی ہو رہی ہے, الیکشن 90 روز میں نہ ہوئے تو یہ آئین سے روگردانی ہوگی. الیکشن 90 روز میں ہونا بھی آئین کہتا ہے, اور آئین کی وہی شک 224 میں 12-13 شکیں اور بھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشنز کس طرح سے ہوں گے, الیکشنز کے ٹائم پہ نگران حکومتیں کیسے بنائی جائیں گی. الیکشنز کو کوشش کر کے یکجا کیا گیا کہ 1 روز پہ ہوں, اور اس کے لیے ہم نے بڑی بھاری پرائس دی. انتخابات کے تنازعات میں ہم نے مارشل لاء سہے ہیں 9 سال والے, ہم نے قیمت ادا کی ہے. وہ آپ پھر ایک اور متنازع الیکشنز کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں, اور آپ کو آج یاد آ گیا ہے کہ یہ آئین سے روگردانی ہے. جناب اسپیکر, آئین سے روگردانی آپ سب نے دیکھی ہے. اسی مہینے میں 1 سال پہلے اسی ایوان میں جب 1.5 منٹ میں یہ موقر ایوان تحلیل کر دیا گیا تھا, قومی اسمبلی توڑ دی گئی تھی, تو وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی. جب منتخب وزیر اعظم سے صدر مملکت نے حلف لینے سے انکار کر دیا اور چادر لے کے سو گئے تھے, وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی. کیا صدر پابند نہیں ہے کہ قومی اسمبلی نے جسے لیڈر آف ہاؤس الیکٹ کیا ہے وہ اسے دعوت دیں اور اسے حلف دیں تاکہ وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں. جب 25 روز تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں فکس نہیں تھی کی جاتی اور اجلاس نہیں تھے بنائے جاتے, تو کیا وہ آئین سے روگردانی نہیں تھی آئین کے آرٹیکل 54 سے؟ کیا جب گورنر کی سمری پہ 25 روز بیٹھے رہے صدر مملکت تو تب آئین انہوں نے پامال نہیں کیا؟ تو یہ آئین کا سبق دینے سے پہلے, آئین کا بھاشن دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں. پہلے اپنے دامن میں تو دیکھیں کہ کتنے دھبے اور کتنے داغ ہیں. آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داغدار کیا ہے. آپ نے حکومت سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آئین کو پامال کیا. آپ نے گڈ پریکٹسز کا کلا کما کیا. آپ نے تو وہ باتیں کی جو کہ کبھی آئین سازوں نے, آئین لکھنے والوں یہ سوچا بھی نہیں تھا. کسی نے کہا کہ جی دیکھیں حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا. ہمیں کہا گیا حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر صدر نہیں لیتا تو پھر چیئرمین سینٹ لے لے, اگر وہ نہیں لیتا فلاں لے لے, تو یہ آئین سازوں کو لکھنا چاہیے تھا آئین بناتے وقت. میں نے کہا بھائی جان, شاید میرے ملک کے آئین سازوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ ان بہت بڑے عہدوں کے اوپر اتنے چھوٹے لوگ آ جائیں گے جو اپنی ذاتی انا کے لیے اور اپنی نوکری بچانے کے لیے آئین کو پامال کریں گے, اور جو رسم اور روایت کو بھی روند ڈالیں گے. جناب اسپیکر, میں نے اسی عدل کے ایوان میں موجودہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. میں نے اسی عدل کے ایوان میں آئین کے ساتھ ایک اور کھیل بھی ہوتے دیکھا. جب آئین پاکستان کے آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ کے 2 جج صاحبان نے کہا کہ صدارتی ریفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے. 63A ایک کمپلیٹ آرٹیکل ہے جس میں پروسیجرل چیزیں بھی ہیں, جس میں سزا جزا کا فیصلہ بھی کیا گیا, جس میں تمام امور کا احاطہ کر لیا گیا ہے کہ اگر پارٹی کا کوئی رکن پارلیمانی پارٹی یا پارٹی سربراہ کی ہدایت کے برعکس ووٹ دیتا ہے 4 صورتحال میں جس میں تحریک عدم اعتماد بھی ہے, تو اسے ڈس ممبر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک اپیل پرووائڈ کی گئی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے, اور اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. باقی صورتوں میں وہ ڈس ایگری کر سکتا ہے, اور اس نے ڈی سیٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ آن دا بیسس آف مٹیریل اور ایویڈنس ہوگا. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ 63A کی تشریح کرتے کرتے 3 معزز جج صاحبان نے آئین ہی ری رائٹ کر دیا. آئین کے 63A کو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 17 کو اس میں ریڈ ان کر لیا گیا, پولیٹیکل پارٹی کے رائٹ کو لے آیا گیا. تو اس فیصلے کے بعد
اس پہ نظر ثانی کی اپیلیں جناب اسپیکر پچھلے 10 ماہ سے انتظار میں پڑی ہیں، سرد خانوں میں پڑی ہیں کہ کبھی انہیں بھی کسی لارجر بینچ کے سامنے رکھ کے یہ جو ایک آئینی تشریح ہے اس کا بھی عوام کو جواب دے دیا جائے کہ کیا یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے یا یہ بھی کسی لاڈلے کو سہولت دینے کے لیے کی گئی۔ جناب اسپیکر، معاملہ یہاں پہ تھا تو میں کل اپنے دوست وکلاء کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے یہی بات یاد کرائی، کہنے لگے کہ اگر 63A میں آرٹیکل 17 کو ریڈ ان کیا جا سکتا ہے تو 224 کی تشریح کرتے ہوئے باقی 9 کلوزز کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ یہ بھی تو دیکھیں کہ آج ملک جس کٹھن دور سے گزر رہا ہے، جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، جو بین الاقوامی چیلنجز ہیں، جس طرح سے IMF جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ آئی بروز ریز ہو رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، جس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اسی ایوان میں 1.5 سال پہلے انہی بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے میرے آج حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے احباب جو تھے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے تھے، انہوں نے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا کہ خدارا یہ 40,000 جو گئے ہیں بارڈر سے پار وہاں پہ جنگوں میں حصہ لینے کے لیے، یہ اس ملک میں نیکی ہے، یہ احتیاط کیجئے گا، یہ معاملہ نہ چھیڑیے گا۔ کسی کی نہیں سنی۔ اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کس سوچ میں تھے، کیا ان کی لائن آف ایکشن تھی؟ آج دیں وہ قوم کو جواب آ کے، وہ آبادکاری کے نتائج پوچھیں میرے ان بھائیوں سے جو خیبر پختونخوا کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں اور بہنوں سے، پوچھیں قوم کے ان بچوں سے، نوجوانوں سے جو اب شہادتیں اور جانوں کے نذرانے دے کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور پوچھئے اس وقت کی عسکری قیادت سے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا رموز اور کیا راز تھے اور کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ فیصلے کیے گئے۔ تو جناب اسپیکر، ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے، اگر آپ نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور پاسداری چاہتے ہیں تو پھر فیصلے وقت کی ضرورت کے مطابق ضرور کریں، لیکن سکیل برابر رکھ کے کریں۔ پھر فیصلے آپ تول کے دیں۔ اگر 63A کی تشریح میں آرٹیکل 17 پڑھا ہے تو پھر آج 224 کو ایز اے ہول پڑھیں اور 218(3) کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ 218(3) الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے، وہ آئینی ادارہ ہے، وہ خود مختار ادارہ ہے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے۔ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات میں خون ریزی ہے، انتخابات میں بربادی تباہی ہے، تو وہ اگر شیڈیول کو آگے لے جاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اس معزز ایوان سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے بھی ایک قرارداد پاس کی جس میں آپ نے عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی، یہ مطالبہ کیا اور انہیں اپنا آئینی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ فیصلے کرتے وقت جو گڈ پریکٹسز ہیں، جوڈیشل پروپرائٹی ہے، جو آئینی معاملات ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ آن ریکارڈ رہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے اہم آئینی اور قانونی معاملے کو جس کے اوپر کہ اب بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہی پروسیڈنگز پہلے راؤنڈ میں 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کی آراء سے ڈسمس ہو چکی ہیں، اگر 3 جج صاحبان کا بینچ یہ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا، ایک بات، یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا، دوسری بات، اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تیسری بات۔ بہت شکریہ۔ جناب مولانا اسد محمود صاحب۔ وفاقی وزیر قانون گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ایوان میں اظہار خیال کر رہے تھے، ابھی وزیر اعظم اظہار خیال کرنے لگے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو آنریبل لا منسٹر نے جو باتیں فرمائی ہیں، آئی ول ناٹ ریپیٹ دیم ایٹ آل، کیونکہ انہوں نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ساری بات آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں صرف 2-3
باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن 2 ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے، تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی۔ ایک اتنا کمپلیکیٹڈ کنٹینشیس فیصلے کو 3 ججز کے ساتھ، اور جس میں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کو کہ جسٹس اعجاز الاحسن پہلے ہی ریکیوز کر چکے ہیں، اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے۔ دوسری بات جناب اسپیکر میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ناتواں انسان ہوں۔ میں نے چند دن پہلے آپ کی اجازت سے میں نے اس منتخب ایوان کو اپنی معروضات پیش کی تھیں۔ اس کے اگلے دن آنریبل چیف جسٹس نے پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے اور کہا کہ اسمبلی میں ایک شخص یا کئی لوگ جیلیں کاٹ کر وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیل کاٹنا ایک موقف کے لیے، ایک سوچ کے لیے، وہ دنیا کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ کرمنل کیس میں جیل کاٹنا اور خدا نخواستہ ایک انصاف پسند معاشرے میں اور منصف جج کے ہاتھوں ایک بہت تحقیر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس طرح میں نے عرض کی کہ میں ایک ناتواں انسان ہوں، عمران نیازی کے اس کے پاس اور کوئی دن میں کام کرنے کو نہیں تھا، صرف ایک ہی کام تھا، ایک ہی سوچ تھی، اور اس کے اوپر اس نے تمام توانائیاں صرف کی کہ کس طرح اپوزیشن کے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوایا جائے، اور ان میں سے میں بھی ایک تھا۔ اور ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ عمران نیازی نے مجھے جیل بھجوایا، اور تیسری مرتبہ وہ بھرپور تیاری میں تھا کہ اس کو تیسری مرتبہ جیل بھجوایا جائے۔ جناب اسپیکر، پہلی جیل جب میں نے کاٹی تو ہائی کورٹ کے بینچ نے مجھے میرٹ پر مجھے ضمانت دی، اور یہ زمانہ عمران نیازی کا اپنا زمانہ ہے، وہی ان کے حواری اور وہی سب کچھ، اور وہ سپریم کورٹ تک پھر انہوں نے عمران نیازی نے اس کو چیلنج کروایا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی کے ایک دوست وکیل بخاری صاحب، نعیم بخاری، وہ پیش ہوتے تھے، اور اس زمانے کے چیف جسٹس کا بینچ تھا، اور میری ضمانت کو ختم کروانے کے لیے انہوں نے پٹیشن پیش کی کہ میری ضمانت خارج کی ختم کر دی جائے۔ اور جب سپریم کورٹ نے وہ ریمارکس دیے، میں کوئی خود نمائی میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں ابھی اپنا
جو مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں یہ پریامبل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں شہباز شریف کہ یہ معاملات ہیں ہمارے، یہ انہوں نے مارکس دیے، تو وہ نعیم بخاری صاحب نے اپنی پٹیشن وڈرا کی اور دم دبا کر بھاگ گئے وہاں سے۔ دوسری مرتبہ جب عمران نیازی نے اپنے نیب کے گٹھ جوڑ کے ذریعے مجھے دوبارہ جیل بھجوایا تو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے میری بیل لی، فل بینچ نے، اٹ واز 4-1۔ وہ بھی عمران نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی، اور عمران نیازی اور ان کے حواریوں کو پھر جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں میری بیل کینسلیشن کے لیے پہلی مرتبہ کی طرح وہ پٹیشن بھی داخل کرنے ان کو جرت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں میرٹ پہ رہا ہو کہ آج جناب اسپیکر آپ کے سامنے پیش ہوں اور اس ایوان کے سامنے موجود ہوں۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں اپنی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں ہمارا اپوزیشن کا ایک پورا اتحاد تھا، مجھے انہوں نے مہربانی سے لیڈر آف دی اپوزیشن چنا تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس حکومت کی جو غلط کاریاں تھیں، تباہ کاریاں تھیں، ان کو ہم ڈٹ کر اس ایوان میں آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے تھے، ہم بھرپور آواز اٹھاتے تھے، مگر عمران نیازی کو یہ منظور نہیں تھا اور وہ ہمیں اور مجھے راستے کا اپنے وہ ایک کانٹا سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ان سب کو سزائیں دلواؤں اور پھر آرام سے میں نیرو کی طرح بانسری بجاتا رہوں چاہے روم جلتا رہے۔ جناب اسپیکر، آنریبل چیف جسٹس نے یہ بات کہی تو کیا یہ جرم ہے کہ پورا اپنا مقدمہ لڑ کر ہائی کورٹس کے سامنے اور میرٹ پر فیصلہ ہو، تو یہ کیا عزت اور توقیر کی بات ہے یا مجھے آپ بتائیں کہ شرمساری کی بات ہے اور ندامت کی بات ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ آج میں اس معزز ایوان میں موجود ہوں اور الحمدللہ میں سر اٹھا کے میں بات کر سکتا ہوں۔ کیا یہ بے توقیری کی بات ہے یا عزت کی بات ہے؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں آپ کے توسط سے جناب اسپیکر، آپ اس ہاؤس کے آپ منتخب آپ اسپیکر ہیں اور آپ اس ہاؤس کو آپ چلاتے ہیں قانون اور جو رولز ہیں اس کے مطابق، نہ کہ غیر آئینی اور غیر مروجہ طریقے سے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے چیف جسٹس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ یہ آج اسمبلیوں میں تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کیا ہمارے خلاف جو بے بنیاد کیسز بنائے گئے تھے، کیا ہم ضمانت کی حد تک سرخرو ہو کے آئے ہیں کہ یا پھر ہم خدا نخواستہ ہم بے عزت ہو کے آئے ہیں؟ لیکن میں چیف جسٹس سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے خلاف تو عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے بے بنیاد کیسز بنائے، جس کی پکار دن رات آپ سنتے ہیں اس ہاؤس میں، ہاؤس سے باہر، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے میرٹس پر ضمانتیں لے کر یہ لوگ واپس اس ہاؤس میں آئے ہیں، اور بطور عوامی منتخب نمائندوں کے یہ ہمارا حق ہے جو کہ آئین کے مطابق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، ماسوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ ہم عوام کی
دلوں کی ترجمانی کریں اور جو اس وقت صورتحال اس کے اوپر گفتگو کریں. یہ ہم جیلیں کاٹ کے آئے ہیں اور میرٹس پر ضمانتیں لے کے آئے ہیں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن آپ نے ایسے شخص کو ساتھ بٹھایا جس کے خلاف شدید ترین الزامات لگے ہیں کرپشن کے, اور یہ سب سے بڑا ادارہ ہے عدل کا پورے پاکستان میں. آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر, میں اس سے زیادہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا. صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ایوان کا منتخب نمائندہ ہوں. مجھے اگر بات کرنی ہے تو پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا. اسی حوالے سے یہی قانون سب پر لاگو ہوتا ہے. جناب اسپیکر, اور آج کی تازہ خبر آپ کو دیتا ہوں. ان لوگوں کو, میرے کولیگز کو جن کو جیلوں میں بھجوایا گیا, ان کے بچوں کو بھجوایا گیا, ان کی اپنا بہنوں کو بھجوایا گیا, بیٹیوں کو بھجوایا گیا, اور بھونڈے الزامات. جناب اسپیکر, کاش آنریبل چیف جسٹس یہ کہہ دیتے کہ شہباز شریف یہ پنڈورا باکس لے کے گئے تھے لندن میں, اور نیشنل کرائمز ایجنسی کو وہی جو مقدمہ میرے خلاف ایف آئی اے میں تھا وہاں بھجوایا. 2 سال اس کی تحقیق ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جناب اسپیکر مجھے سرخرو نہیں کیا, آپ کو سرخور کیا, اس معزز ایوان کو سرخور کیا, 22 کروڑ عوام کو سرخور کیا. آنریبل چیف جسٹس اسی کا ذکر کر دیتے. عمران نیازی نے اور ان کے حواریوں نے, شہزاد اکبر اینڈ کمپنی نے, جو مل کر جھوٹا ایک سٹوری جو ڈیلی میل میں چھپوائی تھی, اس کی بالآخر 4 سال بعد انہوں نے لندن ہائی کورٹ میں تردید کی اور معافی مانگی. جناب اسپیکر, آنریبل چیف جسٹس اس کا ذکر کر دیتے. ان کو ان چیزوں کا وہ یاد نہیں رہا, ان کو یہ یاد رہا کہ میں جیل کاٹ کے یہاں سے اسپیچ کر رہا ہوں. جناب اسپیکر, یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا, یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. اور آخری بات آپ کی اجازت سے, آج ہی میں نے ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی وکیل نے کہا کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہیں, شی واز ناٹ این پبلک آفس ہولڈر. جناب اسپیکر, یہی بات ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ بات ہے تو مریم نواز شریف کی بیٹی, وہ تو نہیں تھی پبلک آفس ہولڈر, اس کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا. لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کر لیا گیا. جناب اسپیکر, میری گزارش یہ ہے کہ یہ دوہرا معیار پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دے گا. اس لیے آج بھی وقت ہے ہم ہوش کے ناخن لیں, وگرنہ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. خدا نہ کرے کہ تاریخ میں پھر ہماری آنے والی نسلیں ہمیں پھر کسی اور سے اور نام سے یاد کریں. آپ کا بہت شکریہ. محترم مولانا اسد وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے بہت سی باتیں کی اور کچھ باتیں ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ جن ججز نے خود کو الگ کیا تھا انہیں شامل نہ کریں, ایسا فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا. فل کورٹ کا فیصلہ شاید قوم کو ماننے میں دقت نہیں ہو, کاش اب بھی چیف جسٹس خیال کریں اور فل کورٹ کو بٹھا دیں. اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کلیئر کیا کہ بائیکاٹ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا تھا. اس بینچ سے فیصلہ کروانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. پوری اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. کاش آج بھی چیف جسٹس فل کورٹ بٹھا دیں اور جن ججز نے خود کو الگ کیا
انہیں شامل نہ کریں. ایسا فیصلہ پوری قوم کو قابل قبول ہوگا. موجودہ بینچ سے فیصلہ کروانا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ادھر جس کیس کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم, وہاں پر چیف جسٹس فیصلہ محفوظ کر بیٹھے ہیں اور کل بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ اسمبلی میں کئی لوگ ہیں جو جیلیں کاٹ رہے تھے اور آج اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں. نظریے کے لیے جیل کاٹنے سے تاریخ بھری پڑی ہے. میں نے کسی کرمنل کیس میں جیل نہیں کاٹی. عمران نیازی کے پاس اور کوئی کام کرنے کو نہیں تھا. عمران نیازی کے پاس صرف ایک سوچ تھی کہ کسی طرح اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا جائے. عمران نیازی نے مجھے 2 بار جیل بھجوایا اور تیسری مرتبہ پوری تیاری میں تھا. کافی طویل انہوں نے بات کی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جب کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھیں تو مریم نواز کا جب کیس چل رہا تھا تو یہ توجہ اس وقت کیوں نہیں دی گئی کہ وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی جاری ہے. اس سے قبل وزیر قانون بھی گفتگو کر رہے تھے, اظہار خیال کر رہے تھے. اور ایک اور سپریم کورٹ سے ہمارے پاس بریکنگ نیوز آئی ہے, اور سپریم کورٹ سے بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ ایک رجسٹرار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کو خط لکھا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس سوموٹو نمبر اس میں نمبر درج ہے 4/4/2022 آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کے تحت سنا گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ اور آپ کے مفاد میں بہتر یہی ہے کہ 31 مارچ کا سرکلر فوری واپس لیا جائے. یہ رجسٹرار کو وہ تاکید کر رہے ہیں. سرکلر واپس لے کر ان تمام لوگوں کو مطلع کیا جائے جن کو بھیجا گیا تھا. آپ کو سینئر افسر کے طور پر اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے. رجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکلر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط. رجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر کل عدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. So that is another interesting development. Let's see اب اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے, اٹ از اگین اے ویری ہیپننگ ڈے. ہمارے پاس اور بھی بہت سی خبریں تھیں, ہم نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھیں باتیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے, لیکن دس از نیوز. جیسے جیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک رائٹ ناؤ. ابھی بریک لے رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہم مینشن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے سٹار جو ہیں, ہماری سیلیبریٹیز, وہ اپنی شہرت کو یوز کرتے ہیں کسی اچھی چیز کے لیے, اور خاص طور پہ اگر انفارمیشن دینی ہو. ایمان علی, ایوری بڈی نوز ان پاکستان, ہماری بڑی ہی میں کہتی ہوں مچ لوڈ سیلیبریٹی ہیں, آرٹسٹ ہیں, ایکٹر ہیں, اور کچھ عرصے سے ایم ایس سے سفر کر رہی ہیں, ملٹیپل سیروسس. کل شو پہ وہ آئیں حسنہ مناہر میں, اور اس میں کافی ڈیٹیل میں انہوں نے اپنی بیماری اور کس طرح سے ان کے لیے زندگی رہی ہے اس بیماری کے ساتھ گزارنا, اس کے بارے میں بات کی. جیسے بڑے لوگوں کو جو آلریڈی جن کو ہو سکتا ہے ابھی ڈائگنوسس ہوا ہو, جو اس سے سفر کر رہے ہوں, بڑا حوصلہ ملتا ہے لوگوں کہ بھائی یہ ہنس رہی ہے, بول رہی ہے, زندگی گزار رہی ہے, تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. اسٹار, سو شی از لیونگ ہر لائف نارملی, تو ہر کسی کی پھر امید تو ہے. اب کیا ان کا کہنا تھا, دیکھیے. یہ ذرا دیکھیں. بہت بڑے ڈیزیز کو آپ نے اوور کم کیا, اینڈ یو ہیو بین ویری ووکل اباؤٹ اٹ. لوگوں کو بتائیں کر رہی ہوں, اٹ نیور اینڈز. ہاں, اٹ نیور اینڈز. ایم ایس ختم نہیں ہوتا, بٹ یو آر مینیجنگ اٹ سم ہاؤ, یو ہیو بین ڈوئنگ گریٹ, اور آپ پوری دنیا میں بڑی, یو آر ویری ووکل اباؤٹ اٹ. ان سب کو بتائیے ایم ایس, واٹ از ایم ایس, ہاؤ بیڈ اٹ از, اینڈ ہاؤ کین اٹ افیکٹ اینی باڈیز لائف. ویل ایکچولی یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ ملٹیپل اسکلیروسس کیا ہے. اس سے سب کچھ ہی ہوتا ہے. آئی ہیو گون بلائنڈ, آئی ہیو لاسٹ دی ایبلٹی ٹو واک. ابھی بھی 1.5 سال ہو گیا میرے ہاتھ نہیں چل رہے ہیں, دے آر ٹوٹلی نم. جس طرح پہلے نہیں سن ہو جاتا ہے, میرے ہاتھ پچھلے 1.5 سال سے سن ہے. آئی کانٹ لائک مینیج اینی تھنگ, بٹ یا مجھے تو مزہ آتا ہے. آئی سی اٹ ایز اے چیلنج. سو بیسٹ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. سو یا لوگوں کو کافی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اسے نظر نہیں آتی ہیں, بٹ ہوتا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوتی نہیں ہے. اور اب جس طرح میں بات کرتی ہوں, میرے لیے بہت بڑا مشکل ہے انٹرویو دینا, بیکاز میں بڑا سلر کرتی ہوں. آئی سلر آل دا ٹائم, سو میرے لیے بات کرنا بڑا مشکل ہے. آئی ٹرائی, اسی لیے میں زیادہ ایسی جھکتے اور مذاق وغیرہ کرتی رہتی ہوں تاکہ میرا دماغ اس طرف لگا رہے. میں آئی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دا فیکٹ کہ مجھے لفظ بھول جاتے ہیں, ایسے سیدھے لفظ کے. میں نے کہنا ٹیبل, تو پھر میں کہتی ہوں بابا جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ گول سا ہوتا ہے. ہاں, اس طرح کی بیسک
لفظ بھول جاتی ہوں یا دروازہ. تو انٹرویو دینا میرے لیے بہت مشکل ہے. اٹس ایکچولی ایکٹنگ از ایزیئر. کتنی چیلنجنگ یہ بیماری ہے اور اس کے باوجود بھی گر انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ ہنستی رہتی ہیں اور ہنسنا منع ہے میں بھی بہت وہ تو بالکل منع نہیں ہوئی اور وہ ہنسی مذاق بھی رہا. لیکن یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ اینڈ ڈیل ود اٹ. مطلب جو بھی چیز خدا آپ کو دیتا ہے اس سے پھر آپ کو ڈیل کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ خدا آپ کے برداشت کرنے کی حد سے زیادہ نہیں آپ کو آزماتا. تو آئی ایم شیور ایمان مسٹ بی ویری بریو اور وہ ماشاءاللہ اس بہادری کے ساتھ ہی اس بیماری سے لڑ رہی ہیں. اور اللہ میاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہماری دعائیں. اور وہ اسی طرح ہنستی بھی رہیں, جھکتے بھی مارتی رہیں جیسے وہ خود کہہ رہی تھیں, اور ہنساتی بھی رہیں. آمین انشاءاللہ. اچھا جی, ہم بریک لے رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک جی. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. اعتزاز احسن لوئرز کنونشن سے مخاطب ہیں. آپ نے ان کو سزائیں دی جو بعد میں سپریم کورٹ نے سیٹسفائی کرنی اسی بات پہ کہ اسے, اور وہ آڈیو ٹیپس جو جسٹس قیوم سے گفتگو, جسٹس راشد علی سے گفتگو, چیف جسٹس اور ہائی کورٹ سے جو گفتگو ان کو ہدایات کے دے رہے تھے, وہ آج تک 18 سال ہو گئے وہ کسی نے ان کی تردید نہیں کی. نہ میاں شہباز نے کی ہے, نہ سیف الرحمان نے کی ہے, کسی نے تردید نہیں کی. اب دیکھیں یہاں اب وہ ری پلے کر رہے ہیں. چیف جسٹس کو نکالنا ہے. چیف جسٹس کا قصور کیا ہے؟ چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ یہاں دو سوچیں. ایک سوچ یہ ہے جو جسٹس منیر کے وقت سے, چیف جسٹس منیر سے 1950 کے عرصے سے چلی آ رہی, اور دوسری سوچ ہے جو آئین کے پاسداری کی سوچ ہے, اور وہ جسٹس کے کارنیلیس جو کہ اس وقت اقلیت میں تھے. اعتزاز احسن کی گفتگو آپ سن رہے ہیں اور اس بارے میں آپ کو ہم اور جیو نیوز اپڈیٹڈ رکھیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم کوئی اور بات کر سکیں, کیونکہ آج ماشاءاللہ پورا شو جو ہے وہ بریکنگ نیوز نے اور اپڈیٹس نے لے لیا ہے. سو کوئی نہیں, ہم آپ کو کیونکہ یہ چیزیں بھی ضروری تھیں نا, آپ کو پتہ ہی ہے. کل اب چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ جو 3 رکنی بینچ ہے جس پہ حکومت نے اور حکومتی جماعتوں نے عدم اعتماد کا ضرور اظہار کیا. ہائی کورٹ کا وزیر اعظم نے کلیئر کیا کہ نہیں کہا تھا عدم اعتماد ہے, ہمیں نہیں ہے اعتماد. انہوں نے انفیکٹ فلور آف دا ہاؤس اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی چیف جسٹس کو خیال آ جائے اور وہ ہماری ریکویسٹ کو سن لیں, کیونکہ اس قسم کا فیصلہ مزید تفریق کا سبب بنے گا. اور ڈویژنز تو پہلے ہی ماشاءاللہ لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے, اور آف کورس وہ کل سنا دیا جائے گا. So tomorrow it is going to be another interesting day and we'll be with you tomorrow as well, very interesting times for Pakistan actually, but we'll see you tomorrow.